نہیں یہ تو آپ زبردستی وہ کر رہے ہیں. نہیں 30% کیا؟ اچھا آرمی چیف بھی شامل ہوں گے, سعودیز بھی شامل ہوں گے, ان کے بارے میں جھوٹ ہے. نہیں ایک تو آپ معاہدے کی بات کر رہے ہیں, وہ معاہدہ ایکچولی ایسا تھا جو 5 سال کے لیے ہوا تھا, جو ایکچولی بات ہوئی تھی کہ یہ 5 سال کے لیے, لیکن بعد انہوں نے یہ 10 سال کے لیے کیا تھا, اور سعودی والوں نے کہا تھا کہ ہم 5 سال تک امپلیمنٹ کرائیں گے اور آگے نہیں ہوگا. یعنی کہ آپ نے مان لیا کہ معاہدہ تھا, معاہدہ تو ہوا تھا گن پوائنٹ پہ, ظاہر بات ہے. وہ تو گن پوائنٹ پہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, پرائم منسٹر آفس میں بھی 2 جرنل آئے تھے, اس وقت نواز شریف نے نہیں کیا, اٹک جیل میں کر لیا ہے, سمجھ میں نہیں آئی بات. آخر دیکھیں جب پریشر بڑھتا ہے, اچھا پریشر بڑھ گیا, ظاہر بات ہے گن پوائنٹ پہ ہوا. چلے اب مجھے اصل جو آنسر ہے, یو تھنک لیکس کو بھی جو سبسٹینشیٹ کریں گے ہم خود کریں گے. ٹھیک ہے, جو میرے خلاف ہوگی میں کہوں گا وہ غلط ہے, جو ان کے خلاف ہوگی تو وہ, جس طرح ماضی کے اندر جو ہے حکومتیں بنتی, جب ایک حکومت جاتی تھی, جتنے مقدمے پیپلز پارٹی اور این کے ہیں وہ ایک دوسرے نہیں قائم کیے ہوئے ہیں بعد میں آنے والے لوگوں نے. جہاں تک سوال ہے پاکستان کے اندر آرمی کی انوالومنٹ کا انٹو پالیٹکس, جو ماضی کی اس کی تمام روایات رہی ہیں اور جو اس کی تمام شکلیں رہی ہیں, یہ ہے کہ کاکڑ صاحب کے بارے میں بھی یہی تھا. ابھی تک آپ جتنا بھی کنڈکٹ اگر کیانی صاحب کا دیکھتے ہیں اور ہم آئی ایس آئی کا دیکھتے ہیں, تو وہ لٹرلی ہمیں چونکہ فیڈ بیک, وہ ٹوٹلی ڈس انگیجڈ ہیں فرام پولیٹیکل سین اس وقت تک کی ٹوٹل. لیٹ اس سی وکی لیکس کیا کہتی ہے, وکی لیکس یہ کہتی ہیں کہ اشفاق کیانی صاحب کہتے ہیں کہ جی صدر زرداری کو ہٹا سکتا ہوں اور اسفندیار ولی کو اس کی جگہ لگایا جا سکتا ہے. اگر آپ لوگ میرے پاس بہت اچھا موقع تھا, میں اس وقت, لیکن موقع تھا, اور دیکھیں یہ آرمی کی اتھارٹی ہے, نہیں ہونی چاہیے. وائز ہی اسپیکنگ جی پارلیمنٹ کی موجودگی کے اندر, اس کا کوئی اسمبلی کی موجودگی کے اندر لیگل اتھارٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن ان لیگل اتھارٹی طاقت کی ٹائر کے سائز کی وجہ سے تو ہے نا, ٹھیک ہے وہ ہے, اور ماضی کی روایت کی وجہ سے بھی ہے, ڈیفیکٹو بھی ہے. اچھا اس بیس کے اوپر ابھی تک کسی قسم کی کوئی انٹرونشن نہ ہونا اور ڈس انگیج رکھنا کر دی. ان ادر ورڈز دیکھیں جی, تو یہ جو سارے فیکٹرز ہیں, میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اگر ابھی تک, اب میں آپ اس وقت آپ دیکھیں اگلے کیری لوگر بل کے اوپر جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا, دس از سو رانگ, لیکن میں بات کو فون کال پہ وہ ہو گیا سب, وہ تو خود مانتے ہیں نا, آپ کی پارٹی کے تو ملے بھی نا, شہباز شریف اور نواز مذاکرات, آپ کی انویسٹمنٹ تھی, آپ بزنس لوگ ہیں, اچھا نہیں مجھے لیٹس گو ٹو بلیدی صاحب. 100% مجھے اچھا بتایا جا رہا ہے, ہم آپ کے پاس آئیں گے سر, لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے وی ہیو ٹو ٹیک اے اسمال بریک. خواتین و حضرات جائیے گا نہیں, یہ ڈسکشن آگے چلے گا لیکن ایک بریک کے بعد. ہم جمہوری لوگ ہیں, عوام سے نہیں پوچھتے, آپ عوام سے نہیں ہے, ہم عوام کے روٹس میں, اگر آج بھی آپ صحیح الیکشن کریں تو عوام سے جا کے امریکنوں سے نہ کہیں کہ ہمیں پرائم منسٹر بنانا چاہیے, بات آپ یاد رکھیں, امریکنوں کو آپ نہیں کہیں کہ آپ وزیر اعظم بنائیں, آپ عوام سے کریں. نہیں, ہم نے امریکہ سے کبھی بھیک نہیں مانگا ہے, اور یہ آپ کے نمائندے مانگے, آپ نے مانگا ہے. کبھی عوام کی ووٹوں سے آئے گا, اگر عوام ووٹ دیں گے وہ وزیر اعظم بنے گا. اچھا بلیدی صاحب نے تو اپنا پوائنٹ کر لیا. علی یور ریئیکشن آن اٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مانگیں, مگر آپ عوام سے جا کے ووٹ مانگیں, تاکہ آپ کو ہم امریکہ کے سامنے بھیک نہ مانگیں کہ ہمیں پرائم منسٹر بنا دو. بس میرا یہ پوائنٹ ہے. نہیں وہ تو ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ کو ریپرکشنز کیا نظر آتے ہیں ان تمام وکی لیکس کے اور اس کی میگنیفیکیشن کے؟ دیکھیے اس میں سب سے بڑا اٹس اے ٹوٹل بریک ڈاؤن آف سویلین ملٹری ریلیشن شپ آف پاکستان آفٹر دس. کیونکہ اب کیا ہوگا کہ ہمارے کوئی اب جو ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں سب سے پہلے جا کے کبھی ڈپلومیٹس کے سامنے کھولیں گے نہیں. دوسری بات ایک بہت ہی بڑا, بہت اچھی بات ہے, یہ تو اچھی بات ہوگی, اور ایک بہت بڑا گیپ بٹوین دا پولیٹیکل گورنمنٹ اور دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ آ چکا ہے. اس کی میں 3 دنوں سے اسلام آباد میں ہوں, اس انفارمیشن کے درمیان ان معلومات سے, اور ایک بہت بڑا ہے, اور جس سے پرائم منسٹر نے بھی ایک ایکشن لیا ہے. اب ایک آج ایک تھوڑا سا انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے ڈی سی سی کی بولی ہے, اور آگے بات ہو رہی ہے کہ اس میں کیا ایکشن کیا تھے, کیا کسی کو چیسٹائز کیا ہے, کسی کو اب آگے جا کے واٹ مائی انفارمیشن از کہ کیانی صاحب
would give an explanation in front of the parliament. یہ بات پریزیڈنسی میں بھی چل رہی ہے اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی چل رہی ہے کہ they would that کیانی صاحب for once would be called اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کہا تھا. اچھا لیکن یہ زیادہ ہماری پرسپشن نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ویژول تھنکنگ ہے, اس کی وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ اپنی بات کا جواب وہ تو آپ لوگ بلائیں گے. مطلب تھینک یو ویری مچ, دس از ویری امپورٹنٹ. لیکن ویژول تھنکنگ تو ہے, مجھے لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں لڑائی جو ہے نا ہوتی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ پستول نکالے گا دوسرے پہ مار ڈالے گا, تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں آپس میں ہنستے پھر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وزیر اعظم صاحب تو چلے جاتے ہیں اور دوستی کر آتے ہیں, مگر اب کرنا پڑے گا. اب پارلیمنٹ کو اپنی اتھارٹی اسرٹ کرنی پڑے گی. دیکھیے انفارمیشن منسٹر تھے پرانی گورنمنٹ میں, ہی واز ورکنگ فار اے ڈکٹیٹر جو کہ ایک ڈیموکریٹ تھا, لیکن انہوں نے ڈیموکریٹ جو تھوڑا بہت مجھے نہیں سمجھ بہت لوگوں سے بہتر تھا, مانے یا نہ مانے, مگر انہوں نے اپنی پالیسیز اس بندے کے اندر ہوتے ہوئے بھی اسرٹ تو کی نا. تو ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ. ایسی ہر آدمی اگر پاکستان میں اپنی پالیسی یا اپنے آپ میں سدھار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو وی وڈ ہیو اے گڈ پاکستان. دیکھیں, اور دوسری بات سب سے بڑی جو پرابلم اس گورنمنٹ نے کی واز گیونگ اے 3-year ایکسٹینشن ٹو جنرل کیانی وچ none of the politicians would say that. ہم لوگوں کو انسٹیٹیوشنز پہ ہمیں انسٹیٹیوشنز بنانا چاہیے, انڈیویجولز نہیں. جو انڈیویجولز جن کے بغیر سسٹم نہیں چل سکتا تھا, بہت اسلام آباد کے قبرستان جائیں بہت دفن ہے جن کی وجہ سے پاکستان نہیں چل سکتا ہے اور رہے گا. آپ نے خاص طور پہ ایکسٹینشن کی بات کی, میاں نواز شریف جو ہے وہ آئینہ ہے. اس میں میری طرف سے سر ایک دونوں آپ لوگوں سے سوال, RSGT پہ RGST پہ اپنا آپ لوگ ووٹ کیا دیں گے, یس اور نو؟ نہیں وہ دیکھیں ہائی جیک میں پروگرام کو ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا, میں آگے چلوں گا. یہ بہت آپ اپنے جو سر آپ آ جائیں ادھر, میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں. صاحب اپنے اختیار کو بہت قائم رکھتے ہیں. انہوں نے جواب نہیں دیا ویسے, اتنی باتیں نہیں آپ کا میں جواب نہیں دوں گا. یہ لیکن میں آپ سے جو درخواست کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ریپرکشن انہوں نے بھی بتائے, انہوں نے بھی بتایا, آپ ریپرکشن اس کے اثرات کیا دیکھتے ہیں, اس سے کیا اثرات ہوں گے ہمارے سیاست پہ آنے والے دنوں میں, اور کیسے ان اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں کوئی ریئیکشن کی ضرورت نہیں ہے. خوش اسلوبی سے اس کو فیس کرنا چاہیے اور اس میں کوئی ہنگامہ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں آپ تو فیس نہیں کر رہے, آپ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب نے نہیں کیا. نہیں میں کہتا ہوں نہیں کیا. جب نہیں کیا, اگر اس نے ملاقات کی تو ملاقات کرنے سے تو یہ تعصب نہیں کہ اس نے بھیک مانگا کہ مجھے وزیر اعظم بنائے. ان کا اسٹرینتھ ہے. اگر وہ جگہ پہ کے پاس بات کو لے کے آ رہا ہوں, اور مجھے یہ بتائیے کہ اس کے ریپرکشنز تو ہم نے ڈسکس کر لیے, لیکن کیا اس کا جو آپ کہتے ہیں کہ ایک بائیفرکیٹ ہو گیا یا بہت بڑا گیپ پڑ گیا سول ملٹری کے درمیان, اس کو برج کرنے کا کوئی طریقہ آپ کو نظر آتا ہے؟ اس کا برج کرنے کا طریقہ ایک ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آپ ڈسپلنری ایکشن لیں ملٹری چیف کے خلاف. دیکھیے دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو اسرٹ. علی یہ پرائما فیسائے ایویڈنس نہیں ہے, کوئی کورٹ نہیں مانے گا اس کو. ایٹ لیسٹ پھر یا تو ملٹری چیف آ کے ایک بار ایکسپلینیشن دے دیں. کس کو؟ وزیر اعظم صاحب کو ایک میڈیا کو بریفنگ کر کے میں نے کیا نہیں, یہ میں نے کیا نہیں. یہ دیکھیے یہ بہت بڑا ایک گیپ آ چکا ہے. ISPR کی ایک اسٹیٹمنٹ کافی ہوتی ہے, میرے خیال میں وہی کافی ہوگی. کریں یا آپ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ ہم سے باتیں کریں میڈیا والوں سے؟ کریں. اچھا, مطلب اور پالیٹیشین نے جو اپنا امیج عوام کے سامنے خراب کیا, اس کا کیا حال؟ وہ تو پہلے بھی خراب ہے نا. تو اس طرح کا خراب نہیں ہے سر, برا نہ مانے کہ ایکسٹینشن کس کو مل رہی ہے اور شکریہ کسی اور سے ادا کیا جا رہا. ہاں یہ دیٹ از اے پرابلم. اور میں مطلب آل ٹائمز لو, اور جہاں پہ اتنا ہو گیا ہے کہ اگر میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ اگر افغان پریزیڈنٹ کارزائی بھی جو ہے نا اوباما سے یہ باتیں نہیں پوچھتا ہوگا, ڈسکس کرتا ہوگا کہ مجھے جلال آباد کا گورنر کون لگانا ہے یا کندہار کا میئر کون لگانا ہے, ہمارے پولیٹیشینز نے تو اب یہ بھی کر دیا ہے نا کہ ہم لوگ جا کے, کوئی کہہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پرائم منسٹر بناؤ امریکن سے, جبکہ انہیں پاکستانی عوام سے مانگنا چاہیے. چلیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جا کے کہہ رہے ہیں فلیار تارپول کو بناؤ. اب انہیں یہ باتیں سینٹرل اپنی جو ورکنگ کمیٹی ہے پیپلز پارٹی, اس سے بات کرنی چاہیے. وہ ادھر نہیں کہہ رہے تھے گورنرز کو نہیں چینج کیا ان کے کہنے یہ لیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ڈیمیج ہو گیا. اب اس کا حل آپ نے نہیں بتایا مجھے, کیا حل ہے؟ عوام کیا لیڈرز کیا کریں گے؟ اس کا معافی مانگیں
اور اون اپ کریں اور معافی مانگیں. اور تیسری بات کہ آگے جو ہے جو ہو گیا اسے بھولیں اور آگے اپنا جو ڈیموکریٹک 5 سال کی جو گورنمنٹ ہے وہ کمپلیٹ کریں. آرمی کو بھی چاہیے کہ اسے سپورٹ کرے اور جو جسے زیادہ ووٹ ملے وہ آ کے گورنمنٹ بنائے. اور یہ سب کچھ ہوگا اور یہ سب کچھ ہوگا جو ہونا چاہیے تو بہت اچھی آسان بات ہے. ہوگا میرا آئی ایم ہوپ فل. اچھا جناب آپ کے پاس آتا ہوں نواب زادہ صاحب, مجھے یہ بتائیے ابھی تک میں نے ریپرکشنز اس کے اثرات آپ سے نہیں جانے, کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک کوشش ہے